دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں دریافت ہونے والا اصحاب کہف کا غار اس وقت تمام دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ غار سے دریافت ہونے والے 7 اصحابہ کی لاشوں پر تحقیق شروع کر دی گئی ہے۔ غار میں اصحاب کہف کے کتے کی لاش کے ساتھ ساتھ ایسے جانور کی ہڈیاں بھی پائی گئی جسے دیکھ کر سائنسدان بھی حیران رہ گئے۔ آپ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ اگر افغانستان میں اصحاب کہف کا غار اور ان کی لاشیں دریافت ہو چکی ہیں تو ترکی میں دریافت ہونے والا اصحاب کہف کے غار کی حقیقت کیا ہے؟ یا افغانستان میں دریافت ہونے والے اصحاب کہف کی غار کی حقیقت کچھ اور ہے؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم تمام دنیا کے آرکیولوجسٹ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے والے اس غار کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، میرا نام ہے مانور اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ WI کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ مل سکے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، کئی سال پہلے افغانستان کے صوبے فراب کے ضلع کیسر میں صدیوں پرانا ایک غار دریافت کیا گیا۔ افغانستان کا یہ علاقہ بے شمار اونچے اونچے پہاڑوں اور ڈھلوانوں سے بھرا ہوا ہے۔ افغانستان کے اس پتھریلے اور بنجر علاقے میں جہاں صدیوں پرانی ثقافت اور رہن سہن کے آثار اکثر اور بیشتر ملتے رہتے ہیں، وہاں ایسے غار کی دریافت کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ اس علاقے میں ملنے والی ندرات کا تعلق ہزاروں سال پرانی تہذیب و ثقافت سے ہوتا ہے، لیکن جب یہ غار دریافت ہوا اور اس غار کی دریافت نے تمام دنیا اور خاص طور پر دنیا کے آرکیولوجسٹ کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی، کیونکہ دوستو اس غار کے بارے میں ایک عجیب و غریب حقیقت کا انکشاف بھی کیا جا رہا تھا۔ اس غار کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ غار اصحاب کہف کا غار ہے، جو کہ تمام دنیا اور خاص طور پر مسلمانوں اور آرکیولوجسٹ کے لیے انتہائی حیرت انگیز بات تھی۔ ہر کوئی اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حدیث رسول میں اس واقعے کی تفسیر کے ساتھ ساتھ تفصیلی جزیات بھی موجود ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آج سے کئی سال پہلے ترکی میں اصحاب کہف کے غار کی دریافت ہو چکی ہے۔ تمام دنیا سے آرکیولوجی سے تعلق رکھنے والے اور اسلامی ہسٹری کے اسٹوڈنٹ، مسلمان اور دیگر مذاہب کے لوگ اس غار کو دیکھنے جاتے رہتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں افغانستان جیسے ملک میں جہاں اسلامی ہسٹری سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی بڑی دریافت سامنے نہیں آئی، اچانک اصحاب کہف کی غار کی دریافت نے تمام دنیا کی توجہ تو حاصل کر لی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے سوالات بھی لوگوں کے ذہنوں میں اجاگر ہو چکے تھے جنہوں نے اسلامی ہسٹری کی دریافتوں پر سوال اٹھا دیا۔ ایک ہی غار جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، 2 جگہ پر موجود کیسے ہو سکتا ہے؟ 1400 سال پرانی یہ غار افغانستان کے ضلع کیسر میں میمن شہر سے مغرب کی طرف 90 کلومیٹر دور دریافت کی گئی۔ جب یہ غار دریافت ہوئی اور اسے کھولا گیا تو اس میں 7 انسانوں، ان کا ساتھی ایک کتا، ایک ہرن اور ایک لومڑی کے لاش کے ڈھانچے موجود تھے۔ جب غار کی دریافت ہوئی تو فوری طور پر ہرن، کتے اور لومڑی کے ڈھانچے کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اور آرکیولوجی کے ماہرین کے حوالے کر دیا گیا تھا تاکہ وہ ان پر فوری تحقیق شروع کر دیں۔ ان 7 انسانوں کی لاشوں کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ 7 اصحاب کہف کی لاشوں کے ڈھانچے ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ نہیں ہے۔ ہمیں کہیں بھی افغان اسٹیبلشمنٹ یا افغانستان کے آرکیولوجسٹ یا کسی اور ذمہ دار آفیسرز کی طرف سے یہ بیان سننے میں نہیں آیا کہ یہ اصحاب کہف کا غار ہے اور یہاں موجود لاشیں اصحاب کہف کی ہیں، بلکہ یہ خود ساختہ تجزیہ ہے جو کچھ لوگوں کی اپنی طرف سے اس غار کی دریافت کے بارے میں نظر آیا ہے، جنہوں نے بغیر کسی تحقیق اور ثبوت کے اس کو عوام الناس میں پھیلا دیا۔ قرآن پاک میں بیان کیے گئے اصحاب کہف کا اس غار سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جو نشانی اور ثبوت ہمیں قرآن، حدیث اور صحابہ اکرام کے اقوال سے اصحاب کہف اور ان کی غاروں کے بارے میں ملتے ہیں، ان کا کوئی بھی حصہ ہمیں افغانستان کے اس غار سے ملنے والی لاشوں اور دیگر چیزوں سے میچ کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ہاں، یہ بات بالکل سچ ہے کہ افغانستان سے دریافت ہونے والا یہ غار صدیوں پرانا ہے اور ان میں سے ملنے والی لاشیں بھی صدیوں پرانی ہیں، اور یہ بات بھی درست ہے کہ ان کی تعداد 7 ہے اور ان کے ساتھ ہی ہمیں ایک کتے، لومڑی اور ہرن کی لاشوں کے ڈھانچے بھی ملے، لیکن صرف تعداد 7 ہونے کی وجہ سے ہم انہیں اصحاب کہف سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ افغانستان سے دریافت ہونے والی یہ غار اپنی ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں سے دریافت ہونے والی لاشیں 1400 سال پرانی ہیں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ لوگ غار میں کس وجہ سے دفن ہو گئے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ چرواہے تھے اور ان لوگوں نے خراب موسم سے پناہ لینے کے لیے غار کا رخ کیا، لیکن غار کا دروازہ کسی وجہ سے بند ہونے کی وجہ سے وہ اس کے اندر ہی دفن ہو گئے، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس علاقے کے ظالم حکمران سے بچنے کے لیے یہ لوگ غار میں چھپ گئے اور غار کا منہ کسی نے بند کر دیا، جس کے بعد یہ باہر نہ نکل سکے اور وہیں پر دفن ہو گئے۔ اب اصل حقیقت کیا ہے یہ تو ظاہر ہے اللہ ہی جانتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ تحقیقات اصل حقائق سے پردہ اٹھانے میں مددگار ثابت ہو سکے۔ دوستو، میں آپ کو اس حقیقت کے بارے میں بھی کلیئر کرتی چلوں کہ ترکی میں دریافت ہونے والا غار ہی اصحاب کہف کا اصل غار ہے، جس کے بارے میں قرآن میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ ترکی کے ایم فیز شہر میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ اصحاب کہف کی لاشیں جب ملی تو ان کی لاشیں ایک مکمل انسانی ڈھانچے کی شکل میں موجود تھی. یہی حال ان کے ساتھی کتے کا بھی تھا. جبکہ افغانستان میں ملنے والی لاشیں وقت کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے صرف ہڈیوں کا ایک ڈھیر تھی. یہی حال وہاں سے ملنے والے جانوروں کی لاشوں کا بھی تھا. انہی ہڈیوں کے ڈھیروں کو اکٹھا کر کے ان کی تجزیہ سے معلوم ہوا کہ یہ 7 لوگوں کی لاشوں کی ہڈیاں ہیں. دوستو یہ غار پہلے بھی لوگوں میں مشہور رہ چکا ہے. 121 سال پہلے اس غار کو زیارت خواجہ عزیز کہا جاتا تھا. امیر عبد الرحمان کے دور میں اس غار کا جائزہ لینے کے لیے کابل سے کچھ اہم لوگوں کو دعوت دی گئی تھی تاکہ وہ اس غار کا جائزہ لیں اور اصل حقیقت تک پہنچ سکے. اس دور میں بھی انہوں نے یہی رپورٹ پیش کی کہ اس غار کا اصحاب کہف کی غار سے کوئی تعلق نہیں ہے. 1999 کے آس پاس افغانستان کے اس حصے میں دوسرے ممالک سے بہت سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. ان میں ظہیر شاہ بھی شامل تھے. انہوں نے اس دور میں سب سے پہلے اس غار کا دروازہ کھولا اور جس وقت انہوں نے اس غار کا دروازہ کھولا اس وقت انسانوں کی لاشیں غار کے اندر تھی اور ایک کتے، ہرن اور لومڑی کی لاش غار کے دروازے پر تھی. ظہیر شاہ کے دور میں یہ غار شہرت حاصل کر چکی تھی. ایک ہندو راجہ سلطان شلجن نے اس غار سے منسلک ایک مندر کی عمارت بھی تعمیر کی، لیکن کچھ عرصے بعد رازنوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے تباہ و برباد کرتے ہوئے اس میں موجود تمام قیمتی سامان اپنے ساتھ لے لیا. اس وقت کے بعد یہ غار ایک دفعہ پھر دنیا کی نظروں سے روپوش ہو گیا اور کچھ سالوں پہلے اس سے دوبارہ دریافت کر لیا گیا. دوستو امید ہے کہ آپ اس غار سے ملنے والی لاشوں کی حقیقت جان چکے ہوں گے، لیکن پھر بھی اس بارے میں آپ دوستوں کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا.